السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی، نظامی استاد، جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا، سنجر نگر، پورن سورت، درجہ ثالثہ کی بچیوں سے مخاطب، اور میں ان تمام سے مخاطب جو بھی میرا یہ بیان اور میرا یہ سبق سن رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہدایت النو کا درس دینے جا رہا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ بغور سماعت کیجیے گا، اسے لکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا۔ چلیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کا ضرب یضرب اضرب، ضرب یضرب اضرب، وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه، ودخول قد والسين والسوف والجزم والتصريف الى الماضي والمضارع، وكون امرا او نهيا، واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت، وتاء التانيث الساكنة نحو ضربت، ونون التاكيد، فإن كل هذه خواص الفعل، ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة۔ آج کے سبق میں آپ فعل کی تعریف اور اس کی علامات اور فعل کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کلمہ کے اقسام، دلیل حصر، اسم کی تعریف، کلمات، علامات پڑھے ہے نا۔ چلیے اس کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ حد الفعل، اور پہلے ترجمہ سنیے، اور فعل کی تعریف، ایسا کلمہ جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر، ایسی دلالت کہ اس کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو، جیسے ضربہ یضرب اضرب۔ اس سے پہلے بھی آپ دلیل حصر میں فعل کی تعریف سماعت کر چکے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے، معنی فی نفسہا ایسے معنی پر جو اس کے ذات میں ہے، اور وہ دلالت تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو، اس کا معنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو۔ مثال دیکھیے آپ، ضربہ یضرب اضرب۔ ضربہ یہ ماضی کی مثال ہے، فعل ماضی کی، جس کا معنی ہے مارا اسے ایک مرد نے زمانے گزشتہ میں، سے غائب مذکر غائب، اور اضرب مارتا ہے وہ ایک مرد زمانہ موجودہ میں، زمانے حال میں، ہے نا، اور اضرب تو مار زمانہ آئندہ میں، فعل امر۔ یضرب میں حال کا معنی پایا جائے گا، کیونکہ یہاں تینوں زمانے کی مثال لانے کے لیے تین مثالیں لایا، تو ضربہ ماضی کی مثال ہو گئی، یضرب حال کی مثال ہے، کیونکہ اس کے آگے اضرب وہ استقبال کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ کہیں گے کہ مضارع میں تو دونوں زمانہ پایا جاتا ہے، یہاں خالی آپ حال کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو میزان میں پڑھا ہے یفعل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دو طرح کے اعتراض کا جواب بھی ہو جائے گا۔ فعل کہتے تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں ہو، اگر دو زمانہ ایک ساتھ پایا جائے گا تو پھر وہ فعل ہی نہیں رہے گا، فعل کی تعریف ہی اس پر صادق نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے نا۔ تو یضرب میں جو موجودہ آئندہ دونوں ترجمہ لگاتے ہیں، تو دونوں زمانہ ایک ساتھ نہیں پایا جاتا ہے، جبھی تو ہم ترجمہ کرتے ہیں مارتا ہے یا مارے گا۔ یہ نہیں کہتے مارتا ہے اور مارے گا، بلکہ مارتا ہے یا مارے گا، یفعل کرتا ہے یا کرے گا، یعنی اس میں زمانے حال، زمانے استقبال میں سے کوئی ایک ہے، دونوں زمانہ ایک ساتھ نہیں پایا جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ تو یضرب یہ حال کی مثال ہے، ٹھیک۔ وعلامتہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، اور فعل کی علامت، اس کی پہچان اخبار بھی کا صحیح ہونا ہے، انہو کا نہیں، چونکہ اخبار انہو کا صحیح ہونا وہ تو اسم کی علامت
ہے نا. اور اخبار عنہ کا معنی کیا ہوا آپ پڑھ چکے محکوم علیہ. اور اخبار بہی کا معنی کیا آگے بتائیں گے محکوم بہی یعنی اسم مسند الیہ ہونا وہ اس کی علامت ہے. فعل مسند الیہ یا محکوم علیہ نہیں ہوتا ہے. فعل محکوم بہی اخبار بہی مسند بہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دخول و قد اور قد کا دخول یہ فعل کی علامت ہے. قد کا دخول فعل کی علامت کیوں ہے؟ ٹھیک تو اس کا جواب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ دیکھیے وہ دخول و قد زیرا کہ قد موضوع است برائے نزدیک کردن ماضی بحال بجانب حال یا برائے تحقیق و تقلیل مضارع وہیں ہر دو در فعل باشد. کہتے ہیں چونکہ قد یہ فعل کی علامت اور فعل کی خاصیت اس لیے ہے کہ قد موضوع ہے ماضی کو حال کی جانب قریب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یا تحقیق مضارع کی تحقیق اور تقلیل کے لیے اور یہ دونوں فعل میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ قد کو بنانے والے نے جو بنایا ہے قد کی جو وضع ہوئی ہے وہ ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے یعنی اگر ماضی میں قد آ جائے گا تو ماضی کو حال کے قریب کر دے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ قد ماضی پر داخل ہو تو ماضی قریب کا معنی دیتا ہے. ضربا اس نے مارا قد ضربا اس نے مارا ہے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت دن پہلے نہیں ابھی کچھ دنوں پہلے یا تھوڑی دیر پہلے تو ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے. اور یہی قد مضارع میں داخل ہوتا ہے تو کبھی تحقیق کا معنی دیتا ہے اور کبھی تقلیل کا معنی دیتا ہے. تو حاشیہ میں فرماتے ہیں چاہے ماضی کو حال کے قریب کرے یا مضارع میں تحقیق اور تقلیل کا معنی پیدا کرے یہ دونوں فعل میں ہوتا ہے لہذا قد کا دخول یہ فعل کی علامت ہے. ٹھیک چلیے آگے بڑھیے. والسین وسوف یعنی وہ دخول السین وسوف اور سین اور سوف کا دخول یہ بھی فعل کی علامت ہے. کیوں یہ سین اور سوف فعل کی علامت ہے اس پر بھی حاشیہ 3 لگائے دکھا دیتا ہوں. والسین وسوف زیرا کے ہر دو برائے استقبال موضوعاً اول برائے قریب و ثانی برائے بعید و استقبال در فعل بود. کہتے ہیں سین اور صوفہ یہ دونوں استقبال کے لیے موضوع ہیں یعنی استقبال کا معنی دیتا ہے. پہلا یعنی سین استقبال قریب کے لیے اور صوفہ استقبال بعید کے لیے اور استقبال فعل میں ہوتا ہے لہذا سین اور صوفہ بھی فعل ہی میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. سین اور صوفہ سیضربو صوفہ یضربو یضربو استقبال قریب کے لیے ابھی قریب ہی میں مارتا ہے ہمارے ان قریب. ٹھیک ہے نا. چلیے والجزم اور جزم کا دخول یہ بھی فعل کی علامت ہے. جزم کا دخول فعل کی علامت کیوں اس پر حاشیہ 4 لگایا آپ کو دکھا دیتا ہوں. چلیے نیچے آئیے حاشیہ 4 دیکھیے کہاں ہے یہ. والجزم کہتا ہے جزم اثر جازم باشد و خاص بفعل بود پس اثرش نیز خاص خواہد بود. کیا کہتے ہیں جزم یہ جازم کا اثر ہوگا اور وہ خاص ہے فعل کے ساتھ تو اس کا اثر بھی فعل کے ساتھ خاص ہوگا. کیا مطلب؟ حروف جازم آپ پڑھے نا لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ یہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم کرتا ہے. تو حروف جازم یہ فعل کے ساتھ خاص ہے تو جازم کا اثر جو جزم ہے وہ بھی فعل ہی کے ساتھ خاص ہوگا لہذا جزم یہ فعل کی علامت ہے. سمجھ بات آ گئی. والتصریف الی الماضی والمضارع اور ماضی اور مضارع کی طرف گردان یہ بھی فعل کی علامت ہے اور امر ہونا یا نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. امر ہے نہیں ہے ماضی ہے مضارع وہ تو خیر فعل ہے ہی. واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ اور ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا جیسے ضربت یہ بھی فعل کی علامت ہے. ضمیر بارز مرفوع متصل یہ فعل کی علامت کیوں؟ مثال آپ نے پڑھا ضربتو یعنی ضربتو میں جو تا ضمیر ہے وہ ضمیر بارز مرفوع متصل ہے.
ہے نا، ضمیر بارز ہے پوشیدہ ضمیر، اور وہ مرفوع ہے یعنی علامت فاعل ہے، تو اس کا بین السطور میں لکھا زیر آ کے ای ہاں ضمیر فاعل باشد، کیونکہ اس میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہے. وہ لاحق نہ خواہند شد مگر بچیزے کے فاعل دارت، اور یہ اس میں لاحق ہوتا ہے جس میں فاعل ہوتا ہے. وہ فعل نہ غیر، اور وہ فعل نہ کہ غیر. کیا مطلب؟ یہ تا ضمیر بارز مرفوع متصل، ضمیر بارز یہ فاعل کی ضمیر ہے اور یہ فعل ہی میں لگتا ہے، اسی لیے یہ فعل ہی کی علامت ہے. ٹھیک. وہ تائے تانیث ساکنہ، اور تائے تانیث ساکنہ یہ بھی فعل کی علامت ہے. تائے تانیث ساکنہ جیسے ضربت، یہ تائے تانیث ساکنہ کی قید کیوں لگائی؟ اس کا مطلب کہ تائے تانیث متحرکہ وہ الگ ہے. تو حاشیہ 6 دیکھیے، تو حاشیہ 6 دیکھیے. زیرا کے تائے متحرکہ مختص باسم است، کہتے کیونکہ تائے متحرکہ اسم کے ساتھ مختص ہے. تائے متحرکہ اسم کے ساتھ مختص ہے، لہذا تائے متحرکہ فعل کی علامت نہیں ہوگی. اور وہ اسم کے ساتھ مختص کیوں؟ وہ وجہش این کہ اسم خفیف است، وہ فعل ثقیل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم خفیف ہے، ہلکا ہے، اور فعل بھاری، لہذا متحرک باسم، لہذا متحرک اسم کے ساتھ خاص. وہ ساکنہ بفعل، وہ ساکنہ بفعل دادن، اور ساکنہ تانیث ساکنہ فعل کو دیے تا اعتدال بظہور آیت، تاکہ برابری سامنے آ جائے. کیا مطلب؟ اسم خفیف، فعل ثقیل، اور تائے متحرک یہ ثقیل، اور ساکنہ یہ خفیف. تو ثقیل کو خفیف دے دیا، خفیف کو ثقیل دے دیا، تاکہ دونوں کا پلہ برابر ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے تائے تانیث ساکنہ یہ فعل کا خاصہ ہے. نحو ضربت. ونون التاکیدی، ونون التاکید، اور تاکید کے دونوں نون بین السطور لکھا ہے ثقیلہ والخفیفہ. نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، یہ دونوں فعل کی علامت ہے، فعل کی پہچان ہے. وہ نون تاکید میں تاکید کے دونوں نون، اس کا ترجمہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ نونین تاکید تھا، وہ نونین تثنیہ تھا، اور اس تثنیہ آپ جانتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع کی اضافت جب دوسری اسم کی طرف ہو جائے تو اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے. تو نونین تاکید تھا، وہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اسی لیے اب ترجمہ ہوگا تاکید کے دونوں نون. سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو تاکید کے دونوں نون یہ بھی اسم ہی کی علامت، تو کہ نون ثقیلہ نون خفیفہ فعل ہی میں لگتا ہے. فَإِنَّا كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، کیونکہ یہ سب فعل کے خواص ہیں. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اور اخبار بِهِ کا معنی محکوم بھی ہونا ہے. وَيُسَمَّى فِعْلًا محکوم بھی، اخبار بھی کا معنی محکوم بھی ہے، کیونکہ محکوم علیہ تو اسم کا خاصہ ہے. اب فعل کی وجہ تسمیہ بتا رہے. یہ سب علامات ہوئی، ان علامات کو آپ کو ہمیشہ زبانی یاد رکھنی ہے، تب جا کے آپ پہچان کر پائیں گے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. علامات کا یاد رہنا بہت ہی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں محترماؤ؟ اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، رٹ لیجئے تاکہ بڑھیاپا آ جائے تب بھی نہ بھولیں آپ. وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے فعل اس کے اصل نام کی وجہ سے، اور وہ مصدر ہے. لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، کیونکہ مصدر وہ حقیقت میں فاعل کا فعل ہے. یہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ یہاں کیا لکھا؟ بِاسْمِ أَصْلِهِ، اس کے اصل نام کی وجہ سے، اور وہ مصدر ہے. جی یہاں لکھا نا اصلی ہے چیز کے فعل از مشتق باشد، وہ فعل اس سے مشتق ہوتا ہے مصدر سے، اسی کو اصل کہتے ہیں. باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے، تو فعل مصدر سے نکلتا ہے، لہذا مصدر اصل، وہی کہا کہ اس کے اصل کی وجہ سے. اور اس کا اصل کون ہے؟ وہ مصدر ہے.
چونکہ مصدر حقیقت میں فاعل کا فعل ہے، لہذا اسی اعتبار سے اس کا نام، اچھا اس کو میں تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا فعل میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اقتران بالزمان، دوسرا نسبت الی فاعل ما، اور تیسرا ہے معنی حدثی یعنی ہونا۔ اس کو سمجھئے، اقتران بالزمان، فعل کا معنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، کسی ایک زمانے کو شامل ہوتا ہے۔ نسبت الی فاعل ما یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، بغیر فاعل کے فعل کا وجود نہیں ہوگا، ٹھیک، اور ایک معنی حدثی ہونا جو کہ مصدر کا معنی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ 3 چیزیں ہیں فعل میں، مگر فعل کا نام جو فعل رکھا گیا ہے وہ معنی حدثی کی وجہ سے یعنی معنی مصدری کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ معنی مصدری حقیقت میں فاعل کا فعل ہے، جیسے ہونا، کرنا، تو یہ ہونا کرنا کب ہوگا؟ جب اس کا کرنے والا کوئی ہوگا تب، تو حقیقت میں وہ فاعل کا فعل ہی ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے اس کو فعل کہتے ہیں۔ چلیے آج اتنا ہی یاد کیجئے، انشاءاللہ پھر بعد میں اگلا آگے پڑھاتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔